الله أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جماعت، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین جو ہم سب کا خالق ہے، اس کی شان یہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، پوری کائنات میں کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں بہت ساری مخلوقات بڑی طاقت و قوت کی مالک ہیں۔ خود انسانوں میں بھی بہت سے لوگ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، لیکن خالق کائنات کی طاقت، اس کی قوت اور اس کی قدرت کا کوئی بھی مخلوق مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسان اپنی طاقت کے باوجود ذرائع اور وسائل کے باوجود بہت سارے ایسے کام انجام نہیں دے پاتا جن کو وہ کرنا چاہتا ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ لاچار اور بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے، لیکن رب ارض و سماوات جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ رب العالمین اپنے ہر حکم کو، اپنے ہر کام کو انجام دینے والا ہے۔
اس کو کوئی بھی کام کرنے سے کائنات کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی مخلوق اور کوئی بھی ذی روح روک نہیں سکتا۔ اسی لیے اگر ہم تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ رب العالمین نے طاقت و قوت کے مالک افراد اور قوموں کو ان کی سرکشی، بغاوت اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کی وجہ سے اپنی طاقت و قوت اور قدرت کاملہ کے ذریعے سے وہ مزہ چکھایا کہ وہ دنیا کے لیے عبرت بن گئے، دنیا کے لیے نصیحت بن گئے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے اپنی طاقت و قوت اور قدرت کاملہ کے ذریعے اپنے نیک بندوں کی اس طریقے سے مدد فرمائی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث، شاید آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحتیں فرمائی۔ ان میں ایک نصیحت ان کو یہ بھی فرمائی تھی کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے عبداللہ بن عباس، اس بات کو بھی ذہن نشین کر لو کہ اگر پوری امت مل کر تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی ہے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ تم کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اور اس بات کو بھی جان لو کہ اگر سب مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہیں، تمہیں پریشانی میں مبتلا کرنا چاہیں، تمہارے ساتھ برا کرنا چاہیں، تو تمہیں پریشانی میں مبتلا نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا۔ یعنی دوسرے معنی میں کیا کہ اللہ رب العالمین اتنی بڑی طاقت و قوت کا مالک ہے کہ اگر وہ کسی بندے کو فائدہ پہنچانا چاہے، اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے، تو پوری کائنات، پوری انسانیت، پوری امت مل کر اس فائدے کو روک نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ رب العالمین کسی کو پکڑنا چاہے، کسی کو پریشانی میں مبتلا کرنا چاہے، کسی کو مرض اور بیماری میں مبتلا کرنا چاہے، اللہ رب العالمین کسی کو اس کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو پوری انسانیت مل کر اس کو بچا نہیں سکتی۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی طاقت و قوت کے ذریعے سے سرکشوں کا سر توڑا، قوم لوط، اللہ رب العالمین نے پوری بستی کو تہس نہس کر دیا، پوری بستی کو تہس نہس۔ جبریل امین علیہ السلام اللہ کے پیدا کیے ہوئے فرشتے ہیں جن کی طاقت و قوت کا عالم یہ کہ جب قوم لوط کی بستی کو اللہ تعالی نے ہلاک و برباد کیا تو ایک فرشتے نے پوری بستی کو اکھاڑا اور اوپر لے جا کر الٹ دیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس طرح سے الٹ دیا گیا کہ نیچے کی چیزیں اوپر اور اوپر کی چیزیں نیچے۔ اس کی مثال سمجھ لیں، جس طریقے سے ہم روٹی پکاتے ہیں اور روٹی کو الٹ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے الٹ دیا۔
اور اس کے بعد اوپر سے پتھروں کی بارش بھی برسائی. تو جب اس کے پیدا کیے ہوئے ایک فرشتے کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے تو اس خالق کی طاقت و قوت کا کیا عالم ہوگا؟ وہ کتنی بڑی طاقت و قوت کا مالک ہوگا. اس نے نمرود کو اس کی سرکشی کا انجام چکھایا، قارون کو زندہ دھسا دیا گیا، فرعون کو بحر احمر میں ڈبو دیا گیا، اور نہ جانے کتنی مثالیں ہیں. اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی مدد بھی فرمائی. ذرا اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں. ذرا سورہ انبیاء میں ان کا واقعہ پڑھیں کہ جب انہوں نے قوم کے بتوں کو توڑا، یہ بتانے کے لیے کہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن سے تم مرادیں مانگتے ہو، جن سے تم اولاد مانگتے ہو، جن سے تم نفع اور نقصان کی دعائیں کرتے ہو، وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، گئے بت خانے میں اور سب کو توڑ تاڑ ڈالا. جب آئے لوگ کہا یہ کس نے کیا معبودوں ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ اور پھر اس کے بعد لوگوں میں یہ چینی گویاں ہوئی کہ اور تو کوئی نہیں ہے، ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہی ان بتوں کی برائی کرتا. وہ کبھی نہیں آیا ان کے سامنے جھکنے کے لیے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے، ان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، ان کے سامنے رکوع کرنے کے لیے، ان سے اپنی مرادیں مانگنے کے لیے. اور جب بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم نے یہ کیا، کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، خود ان سے پوچھ لو، یہ خود بتائیں گے کس نے ان کے ساتھ کیا. یہ تو معبود، یہ تو بڑی طاقت و قوت کے مالک. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بات پر تو انہوں نے کان نہیں دھرا، بلکہ آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حرقوہ، آگ جلاؤ، اور آگ جلا کر ابراہیم کو اس میں جلا کر خاک کر دو. بادشاہ وقت مخالف، خاندان کے لوگ مخالف، پوری قوم مخالف، اور ظاہر ہے بادشاہ ایک عام آدمی کو سزا دینا چاہے اور وہ بھی یہ فیصلہ ہو کہ آگ جلاؤ اور آگ میں جلا کر بھسم کر دو، جلا کر خاک کر دو ابراہیم کو، تو کوئی چھوٹی موٹی آگ تو جلائی نہیں گئی ہوگی. زبردست آگ جلائی گئی، جس کو جتنا حصہ لینا تھا اس نے حصہ لیا. آستھا کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا گیا، اور ایسا کرنے والے گستاخ کو سزا دو. چنانچہ کہا گیا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس ابراہیم کو جلا کر اپنے معبودوں کی مدد کرو. یہ بھی ایک الگ مسئلہ کہ معبود مدد کرتا ہے یا معبود کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ. معبود تو مدد کرتا ہے، معبود کو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی کہ عابد معبود کی مدد کرے، ہم رب کائنات کی نعوذ باللہ مدد کرنے چلیں، بلکہ وہ خود ہماری مدد کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، وہ اپنی مخلوق کی مدد کرتا ہے. چنانچہ یہاں الٹا ہی معاملہ تھا کہ ابراہیم کو جلا کر اپنے معبودوں کی مدد کرو. خیر قصہ مختصر یہ کہ آگ جلائی گئی، الاؤ جلایا گیا جس کے قریب جانے کی لوگوں کو ہمت نہیں تھی، اور اللہ کے خلیل کو اس میں ڈال دیا گیا. ذرا سوچیں اتنے بڑے الاؤ میں 6-7-8 فٹ کے انسان کی کیا حیثیت، کیسے آدمی بچ پائے گا، کیا ہوگا؟ لیکن رب کی طاقت دیکھو. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگ اپنی چال چلتے ہیں، رب کائنات اپنی تدبیر اختیار کرتا ہے، اور رب کی تدبیر کے سامنے لوگوں کی تدبیریں دھری رہ جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. لوگ سن لیں، انسانوں اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو کہ تم وہی کام کر سکتے ہو
جو اللہ رب العالمین چاہے، تمہاری اپنی چاہت کا کوئی اعتبار نہیں۔ رب کی مشیت، رب کا ارادہ، رب کی اجازت، آگ جلائی گئی اور آگ کا کام جلانا ہے۔ ابراہیم کو ڈال دیا گیا، اللہ کے خلیل کو ڈال دیا گیا، اس ذات کو ڈال دیا گیا جو رب کی عبادت کرنے والا تھا، لوگوں کو رب کی عبادت کی طرف بلانے والا تھا۔ انہوں نے اپنی تدبیر اختیار کی، انہوں نے آگ جلائی اور اس جلتی اور دہتی ہوئی آگ میں، آگ کے شعلوں میں ڈال دیا اللہ کے خلیل کو، وہ رب جو ذو القوت المتین ہے، مضبوط ہے، طاقت و قوت کا مالک ہے، اکبر من کل شیء ہے، بالغ امر ہی ہے کہ اپنے ہر کام کو انجام دینے والا ہے۔ اس کا بھی ذرا دیکھ، اس نے آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھی، لیکن آگ تبھی جلائے گی جب رب کائنات کا حکم ہو۔ اگر آگ کو اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے دے کہ تو جلا نہیں سکتی تو آگ جلا نہیں سکتی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، رب کائنات فرماتا ہے لوگوں نے ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جس آگ کا کام جلانا ہے، لیکن آگ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردا، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ رب کی طاقت کے سامنے نمرود کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں، نمرود کے لاؤ لشکر کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں، نمرود اور اس کے حواریوں اور ابراہیم کی قوم کے جلائے ہوئی آگ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، ایک بال بھی آگ نہیں جلا سکی۔ رب کی طاقت کا اندازہ کرو۔ آج آدمی ذرا سا کچھ حاصل ہو جائے یہ سوچتا ہے کہ شاید اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، لیکن شاید اس نے اللہ رب العالمین کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا۔ وہ جو عرش پر مستوی، عرش پر مستوی، اس کی طاقت و قوت کا اندازہ کون کر سکتا؟ وہ ایک ہوا چلا دے تو لوگوں کی بلڈنگیں تہس نہس ہو جائیں۔ لوگوں کی سنامی کچھ سال پہلے آیا تھا، ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا، دیکھے بھی ہوں گے اس کی ویڈیو، آج بھی دیکھ لیجیے۔ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا جہاں جہاں اللہ رب العالمین کا طوفان آیا تھا۔ ایک جھٹکا آتا ہے زلزلے کی شکل میں، جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس کے سینکڑوں میل نیچے سے زلزلہ آتا ہے، اور کہاں تک اس کا اثر ہوتا؟ بڑے بڑے شہر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے شہر۔ اللہ رب العالمین بڑی طاقت اور قوت کا مالک ہے۔ فرعون کا ذکر آیا تھا پچھلی بار کہ فرعون کو اللہ رب العالمین نے بحر احمر میں غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ جس پانی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبویا تھا، اسی پانی سے، اسی دریا سے، انہی موجوں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور بنی اسرائیل کو بچایا تھا۔ بڑی طاقت و قوت کا مالک، جب چاہے پانی کو روک دے، لوگ آسانی سے گزر جائیں، اور جب چاہے پانی کو جاری ہونے کا حکم دے تو انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کہنے والا شخص بھی اپنا بچاؤ نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بعض لوگوں کا تو خیال یہ کتاب ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو سولی دے دی گئی، لیکن ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، قرآن کہتا ہے کہ وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غلط چال چلنا چاہی، ان کو قتل کرنا چاہا، ان کو سولی دینی چاہی، ان کو صلیب پر لٹکانا چاہا، تو حقیقت یہ ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے،
وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دے سکے، بل رفعہ اللہ الیہ۔ اے اللہ تیری بھی کیا قدرت، زندہ اٹھا لیا رب کائنات نے آسمان کو، زندہ اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں نے چالے کنی قتل کرنا چاہا، سولی دینی چاہی، لیکن وہ سولی نہیں دے سکے، وہ قتل نہیں کر سکے۔ انہی میں سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اس کو انہوں نے سولی دے دی، اسی کو قتل کر دیا، اور آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، نعوذ باللہ، قتل کر دیا گیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ ہے نا عجیب و غریب قدرت، تصور میں آنے والی بات نہیں کہ زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اٹھا۔ لیکن اگر ہم اللہ اکبر کا اقرار کرتے ہیں، رب کی طاقت و قوت کا ہم کو ادراک اگر ہے اور مانتے ہیں کہ اس سے بڑا طاقت و قوت کا مالک کوئی نہیں، تو قرآن کی اس آیت پر یقین رکھو کہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ اور اگر کتاب و سنت پر ہمارا ایمان اور عقیدہ حدیث کو الگ رکھے نہیں کہ ہم چینی گوئیاں کریں، ہم یہ سمجھیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام اور ایمان اور شریعت اسلامیہ یاد رکھیں، قرآن اور سنت سے مل کر بنتی ہے۔ کبھی میں نے آپ کو بتایا تھا کسی موقع پر، موقع آئے گا پھر بتاؤں گا، آج مختصراً بتاتا ہوں۔ ہمارا ایمان اور اسلام لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے بغیر مکمل نہیں۔ ہماری اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے اعلان کے بغیر مکمل نہیں۔ ہماری نماز التحیات کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کے بغیر مکمل نہیں۔ اور اگر کہیں نعوذ باللہ ہم نے اپنے دماغ کی سن کر، ہم نے غلط افکار و نظریات کی سن کر نبی کی سیرت کو الگ کر دیا، نبی کی سنتوں کو الگ کر دیا، نبی کی 23 سالہ زندگی کو اگر ہم نے الگ کر دیا، تو یاد رکھیں کہ ہم دین کو سمجھ نہیں سکتے، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک بہت چھوٹی سی مثال، قرآن نے کہا لِأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کتنے وقت کی پڑھی جائے گی، کتنی رکعات پڑھی جائیں گی، کہاں نماز میں رفع الیدین کیا جائے گا، کہاں نہیں کیا جائے گا، کہاں اللہ اکبر کہا جائے گا، کہاں سمی اللہ لمن حمدہ کہا جائے گا، پہلے تشہد میں کیا پڑھا جائے گا، دوسرے تشہد میں کیا پڑھا جائے گا۔ اللہ نہ کرے اگر ہم نے اپنے نبی کی سنت کو، نبی کی احادیث کو بالائے طاق رکھ دیا تو ہم نماز کے طریقے نہیں سمجھ سکتے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، سونے میں بھی زکوٰۃ، چاندی میں بھی زکوٰۃ، روپے پیسے میں بھی زکوٰۃ، جانوروں میں بھی زکوٰۃ، غلے میں بھی زکوٰۃ۔ کیا قرآن سے ہم کو کہیں مل جائے گا کہ سونے میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا، چاندی میں زکوٰۃ کیا دی جائے گی، کتنے جانوروں میں کیا زکوٰۃ ادا کی جائے گی، غلے میں عشر کیا ادا کیا جائے گا؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ بات دوسری طرف نکل گئی۔ کہنا یہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ ابراہیم کے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا ان کو۔ اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا کہ ایک وقت آئے گا دمشق کی مسجد کے
مینارے کے پاس یا مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین دوبارہ دنیا میں بھیجے گا. اپنے پاس زندہ اٹھا لیا. ان کی وفات نہیں ہوئی, ابھی ان کی موت نہیں ہوئی. ان کو اللہ رب العالمین بھیجے گا. دنیا میں وہ آئیں گے. دجال کا فتنہ تو ہم نے سنا ہوگا, وہ بھی قرآن میں کہیں ذکر نہیں دجال کا. کیا کریں گے؟ دجال کا انکار کر دیں گے ہم. احادیث سے ثابت ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے بچایا. قرآن میں کہیں دجال کا ذکر نہیں, لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. دعا کیا کرو رب کائنات سے کہ اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اس فتنے میں مجھ کو مبتلا مت کرنا. احادیث سے یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے. انہی کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا معاملہ بھی ہوگا اور انہی کی دعا سے یاجوج ماجوج کا بھی صفایا ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے اپنی طاقت و قوت کے ذریعے, اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. اور ایک وقت آیا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم الرسل, سید ولد آدم, سید الانبیاء والمرسلین, پوری انسانیت میں سب سے افضل. آپ کو نبوت دی اللہ تعالیٰ نے, خاتم النبیین بنا کر بھیجا. 13 سال تک آپ مکہ میں دین کی دعوت دیتے رہے, اپنے طریقے بتاتے رہے. ہم سوچتے ہیں کہ نبی کی ہمیں سنت کی کوئی اہمیت نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا تھا کہ لوگوں ان کے نبی کا حال, کہ ان کے نبی تو ان کو ایک ایک بات بتاتے, ایک ایک بات بتاتے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ہاں ہمارے نبی ہم کو ایک ایک بات سکھاتے رہے, آپ نے تو ہم کو قضائے حاجت اور استنجے کے طریقے تک سکھائے. صحابی رسول یہ کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نبی کی کسی بھی قول و فعل کی ہم کو ضرورت ہی نہیں. عجیب و غریب بات. تو 13 سال ہو گئے, مکہ کے چند لوگ مسلمان ہوئے اور آپ کے ساتھ شرارتیں کی. ان کا جو ہاؤس تھا, ان کا جو اپنا پارلیمنٹ تھا دارالندوا, اس میں لوگوں نے سازش کی کہ بہت ہو گیا, پانی سر سے اونچا ہو گیا, اب ایسا کرو کہ اس شخص کو قتل ہی کر دو. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. جب یہ شخص ہی نہیں رہے گا, جب یہ پاور ہاؤس ہی ختم ہو جائے گا, تو دین کی روشنی کہاں سے پھیلے گی. انہوں نے اپنی چالیں چلی. قرآن میں کہا وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ دارالندوا میں اپنے مکہ کے پارلیمنٹ میں منصوبے بنا رہے تھے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر دو, یا اس کو قتل کر دو, یا اس کو مکہ سے نکال دو. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے. اللہ نے اپنی تدبیر اختیار کی اور اللہ سب سے بہترین تدبیر اختیار کرنے والا. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی خاندان ہیں, ہر خاندان سے ایک نوجوان کو, طاقتور نوجوان کو بلایا جائے, ننگی تلوار لے کر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لے اور جیسے ہی موقع ملے آپ کو قتل کر دیا جائے. نعوذ باللہ. نوجوان ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر کے چاروں طرف انہوں نے گھیرا ڈال دیا. لیکن رب کائنات اپنی طاقت و قوت کے ذریعے, جبکہ اگر آج کے ہم اردو کے محاورے میں گئے تو پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا تھا, ان ننگی تلوار لیے ہوئے نوجوانوں اور جوانوں کے سامنے, طاقتور لوگوں کے سامنے. لیکن رب کائنات نے اپنی قدرت سے اپنے پیارے نبی سید ولد آدم خاتم الانبیاء والمرسلین کہ جن کی نبوت و رسالت قیامت تک باقی رہنے والی ہے, اس طرح نکال لیا کہ ان کو پتہ تک نہیں چلا.
اونگ تاری ہو گئی، نیند تاری ہو گئی، وہ جان بھی نہیں سکے کہ کب آپ نکل گئے۔ 3 دن تک غار ثور میں رہے، لوگ اس پہاڑ کے غار کے اوپر تک پہنچ گئے، لیکن رب کائنات نے، خالق ارض و سماوات نے اپنے نبی کو بچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا اللہ کے نبی کیا ہوگا، یہ تو پہاڑ تک آ گئے، اگر اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم مت کرو، پریشان مت ہو، وہ رب ارض و سماوات ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ اپنی قدرت سے ہم کو بچائے گا، اپنی قوت سے ہم کو بچائے گا۔ اور بچایا، یہاں مکہ سے آپ کو نکال دیا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل سکا۔ 3 دن غار ثور میں آپ رہے اور وہاں سے نکل کر آپ چلے گئے کہاں؟ مدینہ۔ مکہ والے آپ کے دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے رب کائنات کی طاقت و قوت کا اندازہ کرو، اور جب طاقت و قوت کا اندازہ کرو گے تو اس کے سامنے جھکو گے، اس کے عابد بنو گے، رکوع اور سجود کرو گے، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھو گے۔ وہ باتیں تھی 1 سال پہ ہم ایک ہلکا سا وائرس آ گیا، پوری دنیا ملا کر اس کا مقابلہ، مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا طاقت و قوت، دنیا کا سب سے اپنے آپ کو سب سے طاقتور ٹیکنالوجی میں اور دنیا بھر کی چیزوں میں، سائنس میں اپنے آپ کو سب سے آگے کہنے والا، آج اسی معمولی وائرس سے سب سے بری حالت اس کی ہے۔ رب کائنات کی طاقت کا کوئی مقابلہ؟ وائرس جراثیم ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اس کے بھیجے ہوئے ایک جراثیم کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی۔ رب کائنات کی طاقت یہ ہے کہ ایک جراثیم کو وہ بھیج دے، ایک وائرس کو بھیج دے، پوری دنیا کی رفتار تھم جائے، پوری دنیا کی رفتار بند ہو جائے، بازار بے رونق ہو جائیں، عبادت گاہیں سونی ہو جائیں، سب کچھ رک جائے۔ رب کائنات کی طاقت و قوت کا اندازہ کرو اور مانو اس کی طاقت و قوت کو، اس کے سامنے سجدے کرو، رکوع کرو، عابد بن کر رہو۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کا اندازہ کر کے اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے اس کا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سرکشوں کو مزہ چکھایا ہے، اپنے نیک بندوں کی مدد کی ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے سرکشی کی زندگی نہ گزاریں، نیکی کے ساتھ زندگی گزاریں، تبھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اچھے بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، ہر قسم کی پریشانی اور مسائل و آلام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔